बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट। आज मैं जिस टॉपिक पे भी आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आम तौर पर जब किसी औरत की तरफ से अदालत जो है उसमें समान जहेज़ की वापसी का दावा दायर किया जाता है तो अदालतों का ये रुझान पाया जाता है कि समान जहेज़ के दावाजात जो हैं हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर डिग्री किए जाते हैं। बाज़-औक़ात ये सूरत हाल भी रहती है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे मामलात भी हों कि लड़की वाले जो हैं उनकी तरफ से समान जहेज़ ना भी दिया गया हो तो फिर भी अगर सूट फाइल हो जाए अदालत में तो ज़्यादातर वो जो है डिग्री इस ग्राउंड पे कर दिया जाता है कि हमारी सोसाइटी में रस्मी ये बात है, रस्मी तौर पर ट्रेडिशनली तौर पर समान जहेज़ ज़रूर दिया जाता है, तो इस ग्राउंड पे समान जहेज़ का दावा ज़्यादातर डिग्री हो जाता है। अब मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ जो हकीकतन ये ख्याल करते हैं, जो किसी न किसी वजह से समान जहेज़ अपनी बीवी के जो मेके वाले हैं उनसे नहीं लेते या समान जहेज़ खुद से तैयार करके दे देते हैं, या ऐसा कहें कहीं पे कोई पसंद की शादी है तो समान जहेज़ दिया ही नहीं जाता, या ऐसे हालात हों जहाँ पे औरत जो है उसके घर वालों के हालात इस तरह के नहीं हैं कि वो खातिर खा समान जहेज़ दे सकें। तो उस तरह के मामलात में मुद्दा अलह जो है, जो आदमी है, जो खामन जो है, उसको और उसके वकील साहब को किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए अपना केस जो है वो उसे कॉन्टेस्ट करते हुए अदालत में। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि ये आपकी जो ये सारी काविश जो है ये कब से शुरू होगी। अगर कभी मुद्दा अलह जो है उसे समान जहेज़ के केस में नोटिस अदालत का मिलता है, समन मिलता है, तो उसे चाहिए ये कि वो किसी भी वकील साहब के पास जब उसे जाके इंगेज करता है तो उसे तमाम तर वाक़यात जो हैं वो उनकी हकीकत जो है वो अलफ़ से लेकर ये तक वो मुकम्मल बताए, और उन वकील साहब की भी ज़िम्मेदारी है कि वो वाक़यात जो हैं उनके मुतल्लिक़ जो हैं वो मैं कहूँ कि गैर मामूली तवज्जो दें, क्योंकि जहाँ पे कानून जो है एक ख़ास प्रिजम्पशन या मफरूज़ा बना देता है कि जी ये वाक़या जो है वो इस तरह से ज़रूर वक़ूअ पज़ीर हुआ होगा कि जैसे समान जहेज़ तो हर सूरत ही दिया गया होगा जी शादी पे, तो ये एक ऐसी प्रिजम्पशन है जिसे आपने निगेट करना है, आपने उसको नफ़ी करना है। तो नफ़ी जब आप किसी बात को करना जाएंगे तो नफ़ी करने के लिए आपके पास बहुत ठोस शहादत होनी चाहिए। तो ठोस शहादत कैसे होगी, तो फिर आपको वो वाक़यात जो हैं, जो असल वाक़यात हैं, वो बाकायदा शहादत के साथ अपने जवाब दावा में बाकायदा उनका अंदराज करना पड़ेगा। आपको उन बातों के हवाले देना पड़ेंगे, उन गवाहान का तज़किरा करना पड़ेगा जिनके सामने ये सारी बातें हुई, जिनके सामने ये सारा मामला दरपेश हुआ। अब क्या होता है कि हमारे वकला साहबान जो हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग ये जनरली एक बात लिख देते हैं समान जहेज़ के दावे में कि जी समान जहेज़ नहीं दिया गया था। दिया क्यों नहीं गया था ये कोई भी आदमी जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आपको ऐड करूँ कि ये बात जहन में रखें कि आपको ये ज़रूर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि समान जहेज़ दिया क्यों नहीं गया था, और उसे ठोस शहादत के साथ साबित भी करना पड़ेगा कि समान जहेज़ दिया नहीं गया था। मैं तो बाज़-औक़ात ये लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जब आपके कभी ख़िलाफ़ समान जहेज़ का दावा दायर हो जाए तो कोशिश करें कि आप एक ईमानदारी के साथ एक लिस्ट जो है आपके घर में जो समान जहेज़ बीबी का पड़ा है उसकी एक लिस्ट बनाएं, और ईमानदारी से वो लिस्ट जो है वो अदालत में अपने जवाब दावे के साथ सबमिट करें, और अदालत से रिक्वेस्ट करें कि अदालत जो है वो किसी को लोकल कमीशन मुकर्रर करके या बैलफ किसी को भेज के उस पर जो समान जहेज़ पड़ा है उसके मुतल्लिक़ रिपोर्ट बनवा ले। तो अभी जो बात मैं करने जा रहा हूँ मज़ीद ये कि देखें, अगर समान जहेज़ का दावा दायर हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आप जो हैं वो जब औरत जो है वो अपने दावा में लिखती है कि मेरी फ़लाँ तारीख़ को शादी हुई और ये हक महर मुकर्रर हुआ, फ़लाँ फ़लाँ गवाहान मौजूद थे और ये समान जहेज़ मुझे दिया गया, मेरे वालिदैन ने मुझे जो किसी रकम का समान जहेज़ दिया है उसकी वो तफ़सील बयान करती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि आप जो हैं बीबी जो है उसके मुआशी हालात जो हैं, उसके वालिद वालदा बहन भाई, वो ज़रूर बताएं उस केस में। उसके बाद जब आप उनका फ़ाइनेंशियल स्टेटस बता देते हैं तो उसके साथ साथ फिर उनके ये बात भी बताएं कि रिश्ता करवाने वालों में या रिश्ता होने में कितने दिन या कितना वक्त लगा। ये फैक्टर भी बड़ा अहम होता है कि आम तौर पर यह प्रेज्यूम किया जाता है कि बच्चियां जो हैं उनकी जब शादियां की जाती हैं
تو اس سے بہت عرصہ قبل ان کے والدین جو ہیں وہ بچیوں کا سامان جہیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ نے اس ایلیمنٹ کو نگیٹ کرنا ہے، اس بات کی نفی کرنی ہے کہ جی اس معاملے میں کوئی ایسا سامان جہیز نہیں بنایا گیا تھا اور یہ شادی بہت عجلت میں کی گئی تھی، تو وہ جو عجلت کے جو عناصر ہوں، جو عنصر ہوں، تو وہ آپ کو ضرور بتانے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سامان جہیز جس گھر میں جہاں پہ وہ شفٹ ہو رہا ہے، تو اس گھر میں اس گھر کی حالات کیا ہیں، اس گھر کی حالت کیا ہے، کتنے اس میں کمرے ہیں، کتنا اس کا صحن ہے، کہاں پہ اس کا سامان جہیز لا کے رکھا گیا ہے. تو یہ باتیں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اگر سامان جہیز آپ سرے سے دیا ہی نہیں گیا تھا تو پھر اس کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا آپ نے سامان جہیز نہیں مانگا، یا وہ فیملی جو ہے وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی؟ تو اس فیکٹر کو باقاعدہ شہادت کے ساتھ اپنے جواب نامہ میں لکھیں. یہ نہیں کہ سمپل یہ جی سامان جہیز نہیں دیے گا تھا یہ، اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے سامان جہیز جو وہ مطالبہ نہیں کیا تھا. تو پھر آپ اس کو ٹھوس شہادت سے یہ ثابت کریں کہ ہماری فیملی میں بھی دیگر فلاں فلاں لوگوں کی جب شادیاں ہوئی تھی تو سامان جہیز کا لین دین ان شادیوں میں بھی نہیں ہوتا، اور ان کی بھی شہادت دیں. اچھا، اور سب سے اہم بات میں آج ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ مدعیہ کی طرف سے اور ایون مدعا لے کی طرف سے ایک بات جو ہمارے عام طور پر سامان جہیز کے کیسز میں چھوڑ دی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تو مدعیہ جو ہے وہ اپنی شادی کی جو ویڈیو فلم ہوتی ہے یا اس کی جو بھی کوئی سی ڈی ہے یا کسی بھی طرح سے ان کے پاس ریکارڈڈ کوئی مٹیریل ہے، نہ تو وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور نہ ہی ڈیفینڈنٹ جو مدعا لے جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. عدالت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے مفروضے کی بنیاد پہ کیس کو ڈیسائیڈ کر دی. حالانکہ یہ بڑی ریلیونٹ ایویڈنس ہوتی ہے کہ شادی کی تقریب جو ہے جب وہ وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ جب مووی بنتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی اسیسمنٹ، ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شادی کی نوعیت کیا رہی ہوگی. تو اس لیے جب آپ مدعیہ کی طرف سے کیس کانٹیسٹ کریں تو تب بھی اس کا ضرور ذکر کریں، ضرور حوالہ دیں. اگر آپ مدعے کی طرف سے ہیں تو تب بھی اسے کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کو ریکارڈ پہ لے کے آئیں، وہ ڈاکیومنٹ جو مووی کی شکل میں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کروں، تکنیکی وجوہات جو ہیں وہ بعض اوقات آڑے آ جاتی ہیں سامان جہیز کے کیسز میں، ایون مدعیہ کے لیے بھی، کہ بعض اوقات قانون جو ہے فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے اس میں بتایا گیا کہ آپ کے پاس جو بھی اوریجنل ڈاکیومنٹ ہیں وہ آپ دعوے کے ساتھ لف کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. دعوے کے ساتھ وہ جو ڈاکیومنٹ جو رسیدیں وغیرہ ہوتی ہیں یا لسٹ جو اصل ہوتی ہے وہ لف نہیں کی جاتی. آپ وکیل صاحب کی شہادت میں وہ پروڈیوس کرتے ہیں تو تب جا کے عدالتیں صرف آپ کے تسلی کے لیے مارک کر لیتی ہیں. حالانکہ قانون میں کوئی مارک کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ فیملی ٹریبیونل جو ہے، جو فیملی کوڈ جو ہے، اسے کہا گیا ہے کہ اس کا ایک اپنا رول آف تھمب ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، تو یہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ شہادت ریکارڈ کریں. تو اس صورت میں وہ آپ سے لے تو لیتے ہیں، انہیں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر اسے بہت زیادہ مطلب دیکھا جائے، ڈیپلی پیروز کیا جائے، اور تو پھر اس صورت میں سامان جہیز کے دعویٰ جات جو ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بعض اوقات خارج ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا میٹیریل جو ہے وہ ساتھ پروڈیوس نہیں کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مدعا لے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس میں بعض اوقات وکلا صاحبان جو ہیں وہ اپنے پاس سے اپنا غصہ رنج جو ہے وہ نکالنے کے لیے لکھ دیتے ہیں جی کہ بی بی جب ہمارے گھر سے گئی ہے تو وہ 5 تولے 10 تولے ہمارا زیور لے گئی ہے، یا جو فلاں چیزیں جو ہیں وہ یہ جو پیسے لے کے چلی گئی ہے. تو اس میں بھی ایک خیال کیا کریں کہ اگر ایسا واقعہ حقیقت میں ہوا تو چلے جب تب تو اور بات ہے، لیکن ہمیں اپنے دعوے کو یا اپنے جواب دعوے کو زیادہ مضبوط ظاہر کرنے کے لیے اگر آپ ایسی بات لکھیں گے تو آپ یہ بھی خیال کریں کہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے وری میں بہت زیادہ سامان جہیز دیا گیا تھا تو اس سے ریسیپروکل، اس سے برعکس جو ہے عدالت کا یہ بھی ایک کانسیپٹ بنتا ہے کہ اگر آپ لوگ وری میں اتنا سامان دے رہے ہیں تو یقینی طور پر عورت جو ہے جس کے والدین جو ہیں انہوں نے جو شادی کر رہے ہیں انہوں نے بھی بہت سارا سامان جہیز دیا گیا. اور اس پہ جب کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں ان کیسز پہ، جو سامان جہیز کے کیسز ہوتے ہیں، تو کوشش کریں بھرپور تیاری کے ساتھ تمام واقعات سے آگاہی کے بعد کراس ایگزامینیشن کریں، جیرا کریں، اور ایک ایک فیکٹ جو ہے اس پہ باقاعدہ طور پر سوالات جو ہیں وہ ترتیب دیں. یہ نہیں کہ جی آپ نے ایفیڈیوٹ کہاں سے لکھوایا ہے، کس نے لکھا ہے، ایفیڈیوٹ پہ مہر ثبت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ان ٹیکنیکل باتوں پہ عدالتیں نہیں جاتی، اور نہ ہی ان باتوں پہ کہ جو آپ لکھوا دیتے ہیں جی از خود کہا یا اس میں جی یہ غلط ہے کر کے. تو کوشش کریں جو میٹیریل کویسچنز ہوتے ہیں ان پہ آپ فوکس کریں تاکہ عدالت جو ہے اسے آپ کا ایویڈنس پڑھنے میں، آپ جب آپ عدالت میں فائنل آرگومنٹس پہ ایڈریس کریں گے، فائنل آرگومنٹس کریں گے تو عدالت کو آپ کی بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو. اور کوشش کریں کہ جیسے اگر کوئی پسند کی شادی والا کو معاملہ ہو تو آپ اسٹیبلش کریں
کہ ان کے جو نکاح ہوا تھا وہ ان کے موضع میں نہیں ہوا تھا، ان کے گاؤں میں نہیں ہوا تھا، ان کے شہر میں نہیں ہوا تھا، وہ کسی دیگر جگہ پہ ہوتا، تو اس فیکٹ کو ریکارڈ پہ لے کے آئیں. جب بھی آپ ایسا فیکٹ ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے تو پھر یقینی طور پر عدالت کے ذہن میں یہ بات ڈیولپ ہو جائے گی کہ یہ شادی اگر ان لوگوں نے گھر سے کہیں دور کی ہے اور لڑکی کے خاندان میں سے کوئی افراد اس شادی میں شامل نہیں ہیں، تو یقینی طور پر سماج جہیز نہیں دیا گیا گا. اور پھر اسی طرح سے ایک بڑا سارا پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ڈیفینس جو ہے، جو مدعا جو ہے، وہ یہ لکھ دیتے ہیں جی سماج جہیز دیا گیا تھا لیکن لڑکی جو ہے سماج جہیز لے کے چلی گئی تھی. اس پہ بڑی ٹھوس شہادت آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ سماج جہیز لے گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے جواب میں اس کے والدین کی طرف سے سماج جہیز اپنے گھر آنا تو تسلیم کر لیا، پھر اس کا لے جانا جو ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے. پھر بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ سماج جہیز لے جانے پہ شہادت نہیں پروڈیوس کرتے، صرف مدعا یا اس کے وہ شادی کے گواہ. اب شادی کے گواہ تو غیر متعلقہ ہو گئے، گواہ تو متعلقہ وہ رہے نا جن کے سامنے سماج جہیز اٹھایا گیا تھا، یا جس مزدے پہ گیا تھا، جس ٹرک پہ گیا تھا، یا جس چیز پہ لوڈ ہو کے گیا تھا، تو ان لوگوں کی شہادت ریلیونٹ ہو گئی. تو کوشش کریں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ سماج جہیز اٹھوائیں تو اس کی ویڈیو بنوائیں اور باقاعدہ اس کی تحریر کروائیں. کبھی بھی زبانی کلامی جتنا مرضی کو تعلق دار ہو اس کے کہنے پہ سماج جہیز نہ اٹھوائیں. باقی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ سیر حاصل ڈسکشن کی ضرورت ہے، تو میں فردر اس پہ انشاءاللہ ایک آدھا لیکچر اور ضرور رکھوں گا. بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی.